فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وبا آ گئی، طاعون وغیرہ، تو کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں موت کے خوف سے۔ تقریباً 10,000 کا یہ لشکر تھا جو وہاں سے نکلا، اور یہ کسی محفوظ مقام پر پہاڑوں کے درمیان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ٹھہر گئے، اس امید پر کہ اب ہم بچ جائیں گے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو چونکہ زندگی موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، بیماری سے انسان مرتا نہیں ہے، مرتا تو اللہ کے حکم سے ہے، چاہے وہ تندرست ہو تب بھی مر جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو یہ سبق بھی سکھانا تھا اور اپنی قدرت دکھانی تھی کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، بیماریوں سے زندگی موت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جب یہ لوگ اس بستی میں جا کر ٹھہر گئے تو اللہ فرما رہے وہم الوف کہ یہ ہزاروں تھے، تو تقریباً 10,000 کی تعداد مفسرین نے لکھی ہے۔ تو اب وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے وہاں جا کر ایک زوردار چیخ ماری، تو فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا تم سب مر جاؤ، تو یہ سارے کے سارے وہاں پر مر گئے۔ اب ظاہر ہے 10,000 کا مجمع، 10,000 لاشیں جہاں پڑی ہوں، اب ان کو کون دفن کرے، کون ان کی قبریں کھودے، تو لوگوں کو بڑی دشواری پیش آئی۔ تو انہوں نے جہاں وہ مثلا مرے ہوئے تھے تو ان کے دائیں بائیں انہوں نے لکیر لگا دی کہ بس یہی ان کی قبر ہے، تو وہیں وہ گل سڑ گئے، ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں اور مر گئے، اتنا عرصہ گزرا۔ تو پھر اللہ کا نظام یہ ہوا، بہت عرصے کے بعد وہاں پر اللہ کے ایک نبی تھے حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ان کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ وہ 10,000 کے 10,000 لوگ زندہ ہوئے، اور جو ہی زندہ ہوئے تو ہر آدمی کی زبان پر یہ جاری تھا سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب ان کو اللہ نے مارا بھی، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ جس طرح میں دنیا میں مار کر زندہ کر سکتا ہوں، ایسے ہی قیامت والے دن بھی تمہیں زندہ کروں گا۔ تو گویا اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا کہ اتنے عرصے کے بعد ان بوسیدہ ہڈیوں سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان کا دل بنا، گردے بنے، پھیپھڑے بنے، رگیں بنی، دماغ بنا، آنکھیں، کان، ناک، سب کچھ اللہ نے دوبارہ بنایا، اور جس طرح مرے تھے اسی طرح اسی عمر میں وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت یہاں پر دکھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے قرض تو وہ لیتا ہے جو غریب ہو، فقیر ہو، اللہ تو ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کسی فقیر غریب کو دو گے، اس پر خرچ کرو گے، تو تم اس کو نہیں گویا کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ کیا مطلب کہ جیسے آپ کسی کو قرض دیں تو آپ کو پتہ ہے وہ میرے پیسے ہیں اور مجھے ضرور ملیں گے، تو اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا وہ مال تمہیں اللہ ضرور واپس کرے گا، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اگر کوئی اللہ کو یوں قرض دے دے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے، اور واللہ یقبض ویبسط کا اللہ ہی تو گھٹاتے ہیں، اللہ ہی بڑھاتے ہیں، تو ایسے دینے والے کے رزق کو اللہ ضرور بڑھا دیں گے۔ آگے ایک قصہ آ رہا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے، یہ اصل میں اللہ کے ایک نبی تھے شمویل علیہ السلام، یہ بوڑھے ہو گئے، تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بعد کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں کوئی جہاد وغیرہ بھی کریں۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس پورے قصے کو بیان کیا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ بادشاہ مقرر کر دیں، ان سے کہا تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قتال کریں، جہاد کریں۔ تو ان کو پتہ تھا یہ بزدل ہیں، تو کہا دیکھو مجھے ڈر ہے اگر ایسا ہو گیا اللہ تو قاتلو، تو تم لڑو گے نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے دور کیا گیا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب قتال آیا تو پھر ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ خیر، تو انہوں نے کیا کیا شمویل علیہ السلام نے، انہوں نے حضرت
طالوت کو جو ہے وہ مقرر کر دیا ان کے لیے بطور بادشاہ کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جب ان کو مقرر کیا گیا تو یہ قوم اکٹھی ہو کر آ گئی، کیونکہ طالوت علیہ السلام کے والدین میں سے کوئی نبی نہیں تھا، تھے بھی غریب اور کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں تھا بادشاہ تو کوئی امیر ہونا چاہیے یا کوئی اچھے خاندان کا ہو۔ تو یہ آ کے کہ انہوں نے، نبی نے کیا کہا، طالوت علیہ السلام، حضرت شمویل نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بھائی دیکھو اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک، ارے یہ کیسے بادشاہ بن گیا، ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، مطلب ہم بڑے خاندان والے ہیں، ہم میں سے کوئی مقرر ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت شمویل نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں نے نہیں، یہ اللہ نے چنا ہے، اور اللہ نے اس کو علم اور قوت تم سے زیادہ دی ہے۔ خیر انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں ہمیں کیا پتہ یہ اللہ نے مقرر کیا یا کسی اور نے، تو حضرت شمویل نے آگے یہ کہا ان آیۃ ملکی ہی، کہ اس کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جو تم سے کھویا ہوا ہے۔ اصل میں جو جالوت تھا اور وہ انہوں نے ان پر حملہ کیا، بہت سی چیزیں بنی اسرائیل کی لوٹی گئیں، ان میں ایک تابوت تھا، چھوٹا سا صندوق جس میں بہت سی چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی پگڑی تھی، عصا تھا، اور بھی کچھ تبرکات تھے، تورات کے کچھ نسخے بھی تھے اس میں، تو وہ لے گئے۔ اللہ کی شان، وہ جہاں بھی اس تابوت کو رکھتے وہاں کوئی وبا آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، انہوں نے کہا بھئی اس کو تو واپس ہی کرنا پڑے گا، یہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہارا وہ تابوت خود بخود واپس آ گیا تو سمجھ لینا اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ تابوت واپس آ گیا، اور آنے کے بعد پھر سب لوگوں نے مان لیا کہ واقعی طالوت کو اللہ نے ہمارا بادشاہ بنایا ہے، اور پھر اس پر وہ سارے کے سارے جو ہے ان کے ساتھ راضی ہو گئے رہنے کے لیے۔ تو کہا فلما فصل طالوت بالجنود، آگے یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو جائے گا۔